آپریشن نہیں ہونے جا رہا، نہ ہی ایسی کوئی بات ہوئی۔ علی امین گنڈا پور کنفیوژن پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر دہشت گرد یہاں نہ بسائے جاتے تو یہ حالات نہ ہوتے۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کی پریس کانفرنس، کہا سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس میں دہشت گردوں کے لیے نرم گوشہ رکھنے والی جماعتوں نے حصہ نہیں لیا۔ بانی پی ٹی آئی دہشت گردوں کے پیٹرن ان چیف ہیں۔ جعفر ایکسپریس پر حملہ کرنے والے دہشت گرد اپنے مقاصد میں کامیاب نہ ہو سکے۔ سیکیورٹی فورسز کے ساتھ مقابلے میں مارے جانے والے بہت سے دہشت گرد مسنگ پرسنز بھی ہوتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کا صوبائی اسمبلی میں خطاب، کہا آئین کے تحت مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ آئی ایم ایف کے ساتھ اسٹاف لیول معاہدہ جلد طے پا جائے گا۔ $1 ارب کی اگلی قسط کے لیے ورچوئل مذاکرات جاری ہیں۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد کہتے ہیں رواں سال ترسیلات زر کا نظر ثانی شدہ ہدف $36 ارب ہے۔ پارلیمنٹ کی راہداری میں وزیر دفاع خارجہ آصف اور بیرسٹر گوہر کی ملاقات، دونوں نے مصافحہ کیا، قہقہے لگائے، ایک دوسرے کی خیریت دریافت کی۔ اور ہر بشر ایک شجر، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر شجرکاری مہم کل سے شروع ہوگی۔ ہر پودے کی جیو ٹیگنگ، مساجد، دربار، بھٹوں کے گرد گرین زون بنانے کا فیصلہ۔ مریم اورنگزیب کے زیر صدارت اجلاس میں 15 ملین درخت لگانے کا ہدف مقرر۔ امریکہ کی جانب سے پابندیوں کی اطلاعات میں کوئی سچائی نہیں، ترجمان دفتر خارجہ کی پریس بریفنگ۔ وزیر اعظم کا دورہ سعودی عرب قریبی تعلقات کا عکاس قرار، کہا پاکستان کا دفاعی نظام مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ اسرائیل سے متعلق پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، 2 ریاستی حل کی حمایت جاری رکھیں گے۔ بھارتی قیادت کے جموں کشمیر سے متعلق دعووں پر اظہار تشویش، افغانستان سے دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہیں ختم کرنے کا مطالبہ۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کی ملک میں داخلے پر پابندی کے لیے ممالک کی فہرست بنانے کی بھی تردید۔ نیوز کانفرنس کے دوران بانی پی ٹی آئی سے متعلق بھی سوال، کسی ملک کے اندرونی معاملات پر تبصرہ نہیں کرتے، ٹیمی بروس کا جواب دینے سے انکار۔ اسٹاک مارکیٹ نے تاریخ رقم کر دی، پہلی بار 1,19,000 پوائنٹس کی حد عبور۔ وزیر اعظم کا اظہار اطمینان، کہا کاروبار کی مثبت سمت حکومت کی معاشی پالیسیز کا نتیجہ ہے اور تاجروں اور سرمایہ کاروں کے اعتماد کا اظہار ہے۔ سرمایہ کاری کے لیے تمام تر سہولتیں فراہم کر رہے ہیں۔ بانی سے ملنے نہیں دیا گیا، اجلاس میں نہ جانے کا فیصلہ کیا۔ عمر ایوب کہتے ہیں علی امین گنڈا پور نے پارلیمانی کمیٹی میں مؤثر نقطہ نظر پیش کیا۔ اسد قیصر کا شہباز شریف سے مستعفی ہونے اور نئے الیکشن کرانے کا مطالبہ، بولے امن و امان کی صورتحال افغان پالیسی کی بنیاد پر ہے۔ حال یہ ہے آپ دنیا میں تنہا ہو رہے ہیں، افغانستان کے ساتھ جنگ کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ سیاست کا نشانہ ریاست کو بنائیں گے تو ملک کو نقصان ہوگا۔ اپوزیشن کو پارلیمانی سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس میں شریک ہونا چاہیے تھا۔ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری کی پریس کانفرنس، بولے ملک دشمن قوتیں پاکستان مخالف ایجنڈے پر عمل پیرا ہیں، کچھ ناقابت اندیش اعلی کار بنے ہوئے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ڈیپٹی رجسٹرار کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت، جسٹس سردار اعجاز اسحاق نے ریمارکس دیے، توہین عدالت وہی جج سنتا ہے جس کے حکم کی خلاف ورزی ہوئی ہو۔ کارروائی کا مقصد ہائی کورٹ کو مزید شرمندہ کرنا نہیں، سوال یہ ہے لارجر بینچ کی تشکیل اور کارروائی قانونی ہے یا نہیں۔ اگر یہ کام ہائی کورٹ جج نے نہ کیا ہوتا تو کرمنل توہین عدالت ہوتی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے لارجر بینچ میں بانی سے ملاقاتوں کے کیس کی سماعت، سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے بتایا آؤٹ آف شیڈول اور جیل مینول کے علاوہ بھی ملاقاتیں کرا رہے ہیں۔ عدالت نے ریکارڈ اور طریقہ کار طلب کر لیا۔ سوشل میڈیا پر منفی پروپیگنڈے کا الزام، بانی کی بہن علیمہ خان کل جے آئی ٹی میں دوبارہ طلب، اسلم اقبال، حماد اظہر، روان عباس، زلفی بخاری اور دیگر کو بھی نوٹس جاری۔ وزیر اعظم قوم کو سولر لگوانے کا کہتے تھے، اب حکومت نے 27 روپے بجلی خریدنے کا ریٹ 10 روپے کر دیا۔ مفتاح اسماعیل کی تنقید، بولے شہباز شریف بتائیں چینی مہنگی کیوں کی، برآمد کا فیصلہ کس کے کہنے پر کیا گیا۔
پی ٹی آئی نے بچوں کے ہاتھوں میں پیٹرول بم اور اسلحہ دیا، مریم نواز نے ترقیاتی منصوبے دیے، ہمارا کوئی پروجیکٹ ٹویٹس اور اشتہاروں کے لیے نہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں اپوزیشن لیڈر کی مشکلات سمجھتی ہوں، یہ واحد رہنما ہیں جو اپنی گاڑی پر جھنڈا لگاتے ہیں۔ چولستان کنالز منصوبہ غیر آئینی، ہر سطح پر مخالفت کر رہے ہیں۔ سندھ کو نئی نہروں پر شدید تحفظات ہیں۔ میئر سکھر ارسلان شیخ کی پریس کانفرنس، بولے منصوبہ ایکنک سے منظور نہیں ہوا، سوالات اٹھتے رہیں گے۔ یوم پاکستان پریڈ محدود پیمانے پر ہوگی، صدر مملکت تقریب کے مہمان خصوصی ہوں گے، تینوں مسلح افواج کے دستے سلامی پیش کریں گے، پاک فضائیہ کے لڑاکا طیارے ایوان صدر کے سامنے فلائی پاسٹ کریں گے، غیر ملکی سفیر اور اہم شخصیات تقریب میں مدعو۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس میں اہم پیش رفت، اے وی سی سی نے مرکزی ملزم ارغوان کے والد کامران قریشی کو گرفتار کر لیا، منشیات اور غیر قانونی اسلحہ برآمد، مقدمہ درج۔ امریکہ اور ایران میں نئے سرے سے جوہری مذاکرات کی تجویز، ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو خط میں 2 ماہ کی مہلت دی، امریکی میڈیا کا دعویٰ۔ اسرائیلی فوج کی درندگی عروج پر، غزہ کے شمالی اور جنوبی علاقوں پر وحشیانہ بمباری اور زمینی کارروائی، مزید 71 فلسطینی شہید ہو گئے، 3 روز میں شہداء کی تعداد 710 ہو گئی، 200 بچے بھی شامل۔ پی سی بی کو مالی نقصان کی باتیں، بھارتی پروپیگنڈا، چیمپئنز ٹرافی سے 3 ارب روپے منافع کا امکان ہے، چیئرمین پی سی بی کے مشیر اور چیف فائنینشل آفیسر کی پریس کانفرنس، بتایا پی سی بی دنیا کے 3 امیر ترین کرکٹ بورڈز میں سے ایک ہے، قومی خزانے کو 4 ارب روپے کا ٹیکس دیا۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان تیسرا T20 کل ہوگا، قومی ٹیم میں تبدیلیاں متوقع، کیویز کو 5 میچز کی سیریز میں 2-0 کی برتری۔ عاقب جاوید کہتے ہیں کسی بولر کو 4 چھکے پڑ جانا بڑی بات نہیں، شاہین آفریدی کو بولنگ میں بہتری لانا ہوگی۔ اسرائیلی فوج کی درندگی عروج پر، غزہ کے شمالی اور جنوبی علاقوں پر وحشیانہ بمباری اور زمینی کارروائی، مزید 37 فلسطینی شہید، 3 روز میں 185 بچوں سمیت 470 بے گناہ عرب کے حضور پیش، تل ابیب میں نتن یاہو کے خلاف دوسرے روز بھی احتجاج، اسپین، تیونس اور امریکہ میں ٹرمپ وال اسٹریٹ بلڈنگ کے سامنے بھی مظاہرے، اقوام متحدہ سلامتی کونسل نے غزہ کی صورتحال پر خصوصی اجلاس آج طلب کر لیا۔ یوکرین کا روس سے 30 روز کے لیے عارضی اور محدود جنگ بندی پر اتفاق، صدر زیلنسکی نے امریکی صدر سے ٹیلی فونک گفتگو میں رضامندی ظاہر کر دی، کہا روس کے توانائی انفراسٹرکچر پر حملے نہیں کریں گے۔ صدر ٹرمپ کی معدنی ذخائر کے بعد توانائی تنصیبات پر ملکیت کی بھی خواہش، یوکرین کو امریکی F-16 طیارے مل گئے۔ دنیا بھر میں 3000 سال پرانے جشن نوروز کی رنگا رنگ تقریبات کا آغاز، ایران سمیت کئی ممالک میں سال نو کو خوش آمدید، نوروز موسم بہار کی آمد اور فطرت کی تجدید کی علامت ہے، وزیر اعظم کا پیغام۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان تیسرا T20 کل ہوگا، آکلینڈ میں گرین شرٹس کی بھرپور مشقیں، قومی ٹیم میں تبدیلیاں متوقع، سیریز بچانے کے لیے شاہینوں کو میچ ہر حال میں جیتنا ہوگا، کیویز کو 5 میچوں کی سیریز میں 2-0 کی برتری حاصل۔ پاکستان ٹیم ہے کہ انڈر 14 کی ٹیم ہے، 10-10 11-11 فرسٹ کلاس میچز ہیں، آپ نے نیوزی لینڈ جیسی مشکل کنڈیشن میں بھجوا دی ان بچوں کو۔ صرف مستقبل ہیڈ کوچ کی ضرورت نہیں، مستقبل چیئرمین کی بھی ضرورت ہے، ایک چیئرمین تو آئے نا یار، کوئی ایک سیٹ پہ بیٹھے تو صحیح۔ سابق کپتان شاہد خان آفریدی کی قومی ٹیم پر کڑی تنقید، بولے ایسا لگتا ہے جیسے انڈر 14 کی ٹیم ہو، جسے دیکھو شاہد خان آفریدی بنا ہوا ہے، بابر کو 4 سال اور رضوان کو صرف 6 ماہ کپتانی دی گئی، پاکستان کرکٹ کو مستقل ہیڈ کوچ کے علاوہ مستقل چیئرمین کی بھی ضرورت ہے۔ سابق US اوپن چیمپئن ایما راڈوکانو کا میامی اوپن میں فاتحانہ آغاز، جاپانی حریف کو اسٹریٹ سیٹس میں شکست دی، مینز ایونٹ میں آسٹریلیا کے نک کیروئز نے 2 سال بعد میچ جیت لیا، فرانس کے گائل مونفلز نے بھی دوسرے راؤنڈ میں جگہ بنا لی۔
اور کیپ ٹاؤن میں ماؤنٹین بائیک ریس کا تیسرا مرحلہ، اونچا نیچا اور ریتیلا ٹریک سائیکلسٹ کے لیے بڑا چیلنج، مردوں کی کیٹیگری میں اطالوی کھلاڑیوں نے میدان مار لیا، ویمنز کیٹیگری میں ارجنٹینا اور ڈنمارک کی پلیئرز نے لگاتار تیسری ریس جیت لی۔